بسم الله الرحمن الرحیم باب المرور بین یدی المصلی هل یقطع علیہ ذالک صلاته ام لا، یہ چیز اس کے لیے قاطع صلاۃ ہے یا نہیں، نمازی کے آگے سے گزرنا نماز کو فاسد کرنے والی چیزوں میں شمار کریں یا نہ کریں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ائمہ اربعہ میں سے اور دیگر ائمہ کرام، یعنی ائمہ اربعہ کے علاوہ ائمہ اربعہ میں سے صرف ایک بزرگ ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ کالا کتا، خنزیر، گدھا اور عورت جب حالت حیض میں ہو اور کافر انسان نمازی کے آگے سے گزر جائے تو اس سے نمازی کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ 5 قومیں ہیں جن کا نام آپ نے سنا، اور ان کی دلیلیں شروع میں 5 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی حدیثیں ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے شروع میں، اور اسی طرح حضرت سہل رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی 2 حدیثیں ہیں رضی اللہ عنہ، اور حضرت ابن المغفل عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، جن سے یہ نتیجہ نکلتا ہے ان حدیث کے مطالعے سے کہ یہ جو جانور ہیں ان کے سامنے سے جانور، بعض تو جانور ہیں بعض انسان ہیں، یعنی عورت گزر گئی سامنے سے حالت حیض والی، اور کافر انسان گزرا، یا خنزیر گزرا، گدھا گزرا، یا کالا کتا گزرا، تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ قال ابو جعفر فذهب قوم الى هذه الاثار، ایک قوم ان آثار کی طرف گئی ہے، فقالوا، وہ قائل ہو گئے اس بات کے کہ کلب اسود، مرأہ، حمار، اذا مروا بین یدی المصلی، مصلی کے آگے سے گزرے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يقطع الصلاة شيء من هذا، ان میں سے کوئی چیز نماز کے لیے قاطع نہیں ہے۔ ان کی جو دلیلیں ہیں، اور خالفهم في ذلك آخرون کا مصداق ائمہ ثلاثہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ۔ ان حضرات کی جو دلیل ہے، تو سب سے پہلے ان کی دلیل یہ آ رہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی 3 حدیثیں ہمیں ملیں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 حدیثیں ہیں، جن سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان جانوروں کے گزرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تو 2 حدیثیں پہلے گزری، ان میں ان چیزوں کو قاطع صلاۃ قرار دیا گیا ہے، اور یہاں 3 حدیثوں میں غیر قاطع سمجھا گیا ہے۔ ان 3 حدیثوں کا حاصل اس طرح ہے کہ 2 روایتوں میں ہے کہ گدی تھی جس پر حضرت سوار تھے حضرت عبداللہ ابن عباس اور ان کے بھائی فضل ابن عباس۔ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے گدی کو چھوڑا۔ 2 روایتیں بتاتی ہیں کہ صف کے سامنے سے وہ گدی گزر رہی تھی، تو دیکھو نمازیوں کے سامنے سے گدی گزری ہے اور ان کی نماز کو کچھ نہیں ہوا، اور ایک روایت میں کہ حضور کے سامنے سے گزری ہے تو نبی علیہ السلام کی نماز کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ یہ بات سامنے آئی۔ اب اس اشکال کا جواب کہ یہاں یہ روایتیں بتاتی ہے کہ نماز کے لیے قاطع نہیں ہے، پچھلی روایتیں تو قاطع بتاتی ہیں، اس پر فرماتے ہیں کہ حضرت اکرمہ رحمہ اللہ جو شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے، ان کا ایک فتویٰ ہے۔ فتویٰ دراصل ان کا اپنا نہیں ہے، وہ نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ہاں ذکر ہوا، فنظرنا فی ذالک کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ان سے سوال ہوا کہ ما یقطع الصلاۃ، ما یقطع الصلاۃ، ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ہاں ما یقطع الصلاۃ کا ذکر ہوا، اور یہ بات سامنے کہ کتا اور گدھا وغیرہ نماز توڑتے ہیں، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ الیہ یصعد الکلم الطیب وما یقطع هذا ولکنہ یکرہ، اللہ کے پاس پاک کلمات پہنچتے ہیں اور یہ چیزیں نماز نہیں توڑتی، البتہ مناسب نہیں ہے، مکروہ ہو جاتی ہے نماز، توجہ انسان کی متاثر کرتی ہے۔ تو یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا حضور علیہ السلام کے زمانے کے بعد کا جو فتویٰ ہے، اس فتوے سے پتہ چلا کہ
وہ جو حدیث ہے انہوں نے خود روایت کی ہے نماز کے قاطع ہونے کی، وہ حدیث منسوخ ہیں۔ پھر فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی یہاں موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے اور وہ گدی سامنے سے گزری تو نماز کے توڑنے کا فیصلہ وہاں نہیں ہوا۔ تو ان باتوں سے پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وہ روایتیں جن میں نسخ کا قول ہے وہ منسوخ ہے۔ ایک روایت وہاں جو پہلے گزری تھی، سب سے پہلے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت تھی، وہ شروع میں، اس میں وہاں کلب اسود کا ذکر تھا کہ کالا کتا جو ہے اس سے نماز ٹوٹتی ہے۔ اس پر امام طحاوی رحمہ اللہ چند حضرات سے روایتیں پیش کرتے ہوئے یہ ثابت کریں گے کہ یہاں تو کالے کتے کو شیطان کہا ہے، اس حدیث اول میں کالا کتا، اور اس کی وجہ یہ پیش کی تھی ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کہ یہ کالا کتا شیطان ہے۔ تو حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو کالے کتے کو شیطان کہا گیا ہے اس کے مطابق دو اور صحابہ کرام سے روایتیں پیش کریں گے جن میں ہر گزرنے والے کو شیطان کہا گیا ہے۔ ایک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں، 3 حدیثیں ہیں ان کی جن میں یہ ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والا شیطان ہے، تو حتی الوسع اس کو سامنے سے ہٹاؤ، لڑنا پڑے تو لڑو، اس سے سامنے سے ہٹا دو۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، اس میں بھی یہی بات ہے کہ سامنے سے کسی کو نہ گزرنے دو، اپنی طاقت کے مطابق اس کو پیچھے دفع کرو۔ حضرت ابو سعید خدری کی 3 حدیثیں اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم ان کی ایک حدیث، ہر گزرنے والے کو شیطان کہا گیا ہے۔ اب جیسے وہاں کالا کتا شیطان قرار دیا گیا، یہاں ہر گزرنے والا شیطان قرار دیا گیا، اور ہر گزرنے والا جو انسانوں میں ہے یہاں تو شیطان قرار دیا گیا، لیکن بعد میں دوسری حدیثیں بتاتی ہے کہ گزرنے والے انسان کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اتفاق ہے اس پر کہ نمازی کے سامنے بھی، تو حنابلہ بھی اس کے قائل ہے کہ نمازی کے سامنے اگر کوئی اور انسان گزرتا ہے، مسلمان انسان ہے اور مرد ہے، گزرتا ہے تو اس کی نماز کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس اتفاق پر ایک طرف تو ہر گزرنے والے کو شیطان قرار دیا گیا، اور دوسری اب روایتیں آ رہی ہیں آگے، یہ جو اگلی روایتیں ہیں ان کی تعداد تقریباً 12 ہے، 12 حدیثیں ہیں۔ ان میں سب سے پہلے حضرت مطلب ابن وداع رضی اللہ عنہ، ان کی 3 حدیثیں ہیں۔ مطلب ابن وداع رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی 3 حدیثیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ نمازی کے سامنے جو گزرنے والا ہے اس سے نماز کو کچھ نہیں ہوتا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی 7 حدیثیں ہیں، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی 1 حدیث ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی 1 حدیث ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک فتویٰ بھی ہے اس پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا اپنا فتویٰ ہے کہ نمازی کے سامنے گزرنے والے آدمی کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ البتہ اس پر ایک اشکال تھا، اشکال یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت جو پہلے گزری تھی اس میں تو یہ تھا کہ نمازی کے سامنے گزرنے والے کو حتی الوسع دفع کرے، ان کو منع کر دے، حتیٰ کہ لڑنا بھی پڑے تو لڑے اور اس کو روکے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ اشکال تھا کہ وہ یہاں فتویٰ دیتے ہیں کہ نمازی کے سامنے کوئی گزرے تو نماز نہیں ٹوٹتی، اور پیچھے ان کی روایت میں یہ تھا کہ سامنے سے کوئی گزرے تو اس کو حتی الوسع پیچھے ہٹائے، لڑنا پڑے تو بھی لڑے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب نماز کے دوران حرکت کرنے پر کوئی پابندی نہیں تھی، تو اب یہ لڑنا بڑنا منسوخ ہے۔ البتہ نمازی کے سامنے سے گزرنا نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کے لیے گناہ کا سبب ہے، نمازی کی نماز کو کچھ نہیں ہوتا، اگرچہ بعض موقع کراہت کے فتوے لگتے ہیں، مناسب نہیں ہے کہ ایسی جگہ وہ کھڑا ہو کے سامنے سے لوگ گزریں، لیکن نماز ٹوٹتی نہیں ہے، یہ بات انہوں نے ارشاد فرمائی۔ پھر آخر میں جو اس کے بعد وجہ نظر ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ وجہ نظر کی عبارت
وجہ نظر میں حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتا کالا ہو یا سفید ہو، دونوں کے گوشت کا حکم ایک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور سفید کتا یعنی غیر اسود، کالا نہ ہو، دوسرے رنگ کا کتا ہو، وہ سامنے سے گزرے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے گزرنے کو قاطع صلاۃ نہیں سمجھتے، اور کالے کتے کے گزرنے کو قاطع صلاۃ سمجھتے ہیں۔ ہم نے کتے کے معاملے میں غور کیا کہ دونوں کا کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، تو کتے کے حوالے سے یہ مسئلہ سامنے آیا کہ ان کے اوپر جو حرمت کا فتویٰ لگتا ہے وہ اس کے رنگ کی وجہ سے نہیں لگتا، اس کے اپنی علت کتا ہونے کی وجہ سے لگتا ہے۔ تو کالا ہو تو بھی کتا ہے، نیلا ہو تو بھی کتا ہے۔ تو جب سارے احکامات میں ایک جیسے ہیں، اور دوسرے کتوں کے حوالے سے آپ بھی فرماتے ہیں کہ ان کا گزرنا قاطع صلاۃ نہیں ہے، تو کالے کتے کا گزرنا بھی قاطع صلاۃ نہیں ہے۔ اور اسی طرح دیگر جو جانور ہیں ان کا حکم بھی اسی طرح کا ہے کہ جو دوسرے حرام جانور ہیں ان کا حکم بھی کتے جیسا ہے، تو جیسے ان کا گزرنا قاطع صلاۃ نہیں ہے، دوسرے کا بھی نہیں ہے۔ اور انسانوں کے حوالے سے بھی پیچھے کا بات گزر گئی کہ ان کا بھی گزرنا قاطع صلاۃ نہیں ہے۔ اما وجہ من طریق النظر فإن رأیناہم لا یختلفون، یہ اختلاف نہیں کرتے قلب غیر اسود کے حوالے سے کہ ان مرورہ بین یدی المصلی، کہ نمازی کے سامنے سے اس کا دوسرے غیر اسود کا گزرنا لا یقطع الصلاۃ، نماز کے لیے قاطع نہیں ہے۔ فاردنا ان ننظر فی حکم الاسود، ہم نے کالے کتے کے حکم میں غور کیا، هل هو كذلك ام لا، کیا اس کتے کا حکم بھی دوسرے کتے کی طرح ہے یا کوئی فرق رکھتا ہے، رنگ کے حوالے سے، رنگ کے بدلنے سے اس کا حکم بدلتا ہے یا نہیں بدلتا۔ فرائن الکلاب کلھا حرام، سارے کتے حرام ہے، اکل لحومها، ان کا گوشت کا کھانا، ما کان منہا اسود و ما کان منہا غیر اسود، کالے ہوں یا غیر کالے۔ فلم یکن حرمت لحومها لا لألوانها فلم یکن حرمت لحومها لألوانها، یہاں لا لألوانها غلط لکھا ہے، کتوں کا جو گوشت ہے ان کے کھانے کو حرام قرار دیا لیکن رنگ کی وجہ سے نہیں، ولیکن لعللها فی انفسها، اپنی ذات میں علت ہے ان کی وجہ سے۔ وکذالک کل ما نہی عن اکلہ، جس چیز کے کھانے سے روکا گیا ہے، ہر ذی ناب، ڈاڑ والی چیز درندہ ہو، اور ہر پنجے والے پرندے اور پالتو گدے، لا یفترق فی ذلک حکم شیء منها لاختلاف الوانها، ان میں سے کسی کا حکم رنگ کے بدلنے سے نہیں بدلتا۔ وکذالک اسوارها، ان کے سور یعنی جھوٹے کا مطلب یہی ہے کہ رنگ کے بدلنے سے جھوٹے کا حکم نہیں بدلتا۔ فالنظر على ذلك ان يكون حکم الکلاب كلها في مرورها بین یدی المصلی سواء، سارے کتے یعنی ان کا گزرنا نمازی کے آگے سے برابر ہے ان کا حکم۔ تو غیر اسود جب قاطع نہیں ہے، غیر اسود کا گزرنا، تو اسود کا گزرنا بھی قاطع نہیں ہے۔ جب کتوں کے حوالے سے ہمیں بات معلوم ہوگی نظر صحیح سے جو ہم ذکر کر چکے، تو گدھے کا گزرنا بطریق اولا یہ ہے کہ اس کا گزرنا فاسد، اس کا گزرنا قاطع صلاۃ نہ ہو۔ وجہ یہ ہے کہ جو گدھا ہے اس کے گوشت کے کھانے میں تو اختلاف بھی ہوا ہے، بعض نے کہا کہ اس کا گوشت کھایا جائے گا، بعض نے کہا نہیں کھایا جائے گا۔ تو جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا مثلا کتا، اور غیر اسود، تو غیر اسود کا گزرنا تو بہرحال قاطع نہیں ہے سب کے ہاں، تو اسود کا بھی قاطع نہ ہوا اس پر قیاس کرتے ہوئے، اور وہ ایسا جانور ہے کہ جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا اور اس کا گزرنا قاطع صلاۃ نہیں ہے، تو گدھے کا گزرنا بطریق اولا قاطع صلاۃ نہیں ہے۔ یہ اس باب میں نظر ہے، اور یہی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے۔ آگے حضرات صحابہ کرام کے فتوے ذکر کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ بیان فرمائیں گے ایک سند کے ساتھ کہ مسلمان کی نماز کو گدھا، کالا کتا، حیض والی عورت کوئی چیز فاسد نہیں کر سکتی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو خلیفۃ المسلمین ہے، تیسرے خلیفہ ہیں، دو سندوں کے ساتھ ان کا فتویٰ ذکر کریں گے کہ یہ چیزیں نماز کو نہیں توڑتی۔ اور پھر حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ بتاتا ہے کہ نمازی کے آگے سے کسی چیز کا گزرنا مفسد صلاۃ نہیں ہے۔ یہ چیزیں اور یہ دلیلیں جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ نمازی کے آگے سے کوئی چیز گزر جائے
تو اس سے نمازی کی نماز کو کچھ نہیں ہوتا، اس کی نماز متاثر نہیں ہوتی۔